فلم کی شروعات میں ہمیں ایک سمبا کو دکھایا جاتا ہے جس کی نالا سے شادی ہوئی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی کیارا بھی تھی۔ سمبا کی وائف نالا جب ایک دن شکار کے لیے جاتی ہے تو اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے۔ اسے گھر کا راستہ نہیں آتا تھا۔ وہ ایک غار کے نیچے بیٹھ کر اس امید میں کہ ایک دن سمبا اسے ضرور لینے آئے گا، اور اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق سمبا سچ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کیارا سے کہتا ہے کہ تم باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا اور اپنا خیال بھی رکھنا، میں تب تک تمہاری ماں کو لے کر آتا ہوں۔ کیارا باقی جانوروں کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی، تبھی یہاں پر رفیقی آ گیا، جو مووی میں اس کے ایک گرینڈ پا کیارا کا دل بہلانے کے لیے وہ اسے کہتا ہے کہ آؤ کیارا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک لائن مفاسا کی، جو پہلے ایک آوارہ جانا جاتا تھا لیکن پھر بعد میں ایک بادشاہ بنا، اور یہیں سے اصل مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہم چھوٹے لائن مفاسا کو اپنی مام اور ڈیڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ بنجر زمین میں رہتے تھے اور کافی سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سبھی جانور بہت بیمار ہو چکے تھے۔ مفاسا اپنی موم سے پوچھتا ہے وہ سامنے جو ان پہاڑوں سے روشنی نظر آ رہی ہے وہ پہاڑ کون سے ہیں؟ اس کی موم اسے اس جگہ کا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم وہاں ایک دن ضرور جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ہر چیز ملتی ہے اور وہاں پر جانور بہت امن سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی انہی باتوں کے دوران ایک چیز اچھی یہ ہوئی کہ بارش برسنے لگی، جسے دیکھ کر سارے جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خوشی کب بدنصیبی میں بدل جائے گی۔ بارش بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں بہت سے جانور ڈوبنے لگے اور مفاسا بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اسی بہتے ہوئے پانی میں گر گیا۔ اس کے ڈیڈ اس کی جان بچانے کے لیے فوراً پانی میں کود پڑے اور اپنے منہ سے پکڑتے ہوئے کسی طرح اس کو بچا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی پانی میں ڈوب جاتے، وہ مفاسا کو دوسرے پتھروں کی طرف پھینک دیتے ہیں، جہاں سے اس کی ماں اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ لیکن مفاسا کو ڈر لگ رہا تھا۔ ایک دم پانی کے ساتھ بہتے ہوئے یہاں پر پانی میں ایک ہاتھی بھی آ گیا۔ ہاتھی کے ٹکرانے کی وجہ سے یہاں سے وہ بند ٹوٹ جاتا ہے جس کے اوپر مفاسا کھڑا تھا، اور مفاسا ایک مرتبہ پھر پانی میں گر گیا۔ قسمت اس کی اچھی تھی کہ پانی میں بہتی ایک لکڑی اسے مل گئی، جس کے اوپر چڑھتے ہوئے اس نے اپنی جان بچا لی۔ دیکھنے کو ملا کہ پانی کا ایک بہاؤ مفاسا کو بہاتے ہوئے ایک چھوٹے سے تالاب میں لے آیا، جہاں اس کی ملاقات اپنے ہی جیسے ایک چھوٹے لائن سے ہوئی جس کا نام تھا ٹاکا۔ ٹاکا نے اسے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بتایا کہ تمہارے پیچھے بہت بڑے بڑے مگرمچھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر مفاسا گھبرا گیا اور وہ تیرنے لگا، اور تیرتے تیرتے کسی طرح اس کنارے تک پہنچ گیا، جہاں سے ٹاکا اس کی مدد کرتا ہے اسے تالاب سے باہر نکالنے میں۔ لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ مگرمچھ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، لیکن ٹھیک وقت پر یہاں پر ٹاکا کی موم آ کر ان مگرمچھوں پر زور سے غراتی ہے اور انہیں یہاں سے بھگا دیتی ہے، اور یہ دونوں بچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ٹاکا اپنی موم سے کہتا ہے موم، کیا ہم مفاسا کو اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں؟ لیکن اس کی موم اسے منع کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے گروپ کا ایک رول تھا کہ وہ کسی بھی آوارہ یا اجنبی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ تبھی مفاسا بولا میں آوارہ نہیں ہوں، میرے موم اور ڈیڈ اس ایریا کے کنگ ہیں، لیکن اب میں سیلاب کی وجہ سے یہاں پر آ گیا ہوں، اور اسی سیلاب میں بہتے ہوئے میں اپنے موم ڈیڈ سے دور آ گیا ہوں۔ اس کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر ٹاکا کی موم بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسے لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے، جہاں پر ٹاکا کے ڈیڈ بھی تھے، لیکن وہ مفاسا کو دیکھ کر بہت غصے ہو گئے۔ غصے میں انہوں نے بھی ٹاکا کی موم سے وہی کہا جو ٹاکا کی موم نے اسے بتایا تھا کہ ہم آوارہ شیروں کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کرتے۔ ادھر دوبارہ مفاسا یہی بولتا ہے کہ میں آوارہ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میرے موم ڈیڈ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ایک دن یہاں پر ضرور آ جائیں گے، اور ویسے بھی میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، میں اتنا تیز بھاگ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی ریس میں ہرا دوں گا۔ یہ سن کر کنگ بولے اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی بات ہے تو تم ٹاکا کو ہرا کر دکھاؤ، پھر ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے۔ ریس شروع ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاکا کی سپیڈ مفاسا سے بہت زیادہ تھی اور وہ آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک پوائنٹ تو ایسا آیا کہ مفاسا غلطی سے پانی میں بھی گر گیا، وہ ڈوبنے ہی والا تھا کہ ٹھیک اسی وقت ٹاکا آ کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اس کی جان بچانے کے بعد جب ریس کنٹینیو ہوئی تب بھی ٹاکا اس سے آگے ہی تھا۔ وہ چاہتا تو مفاسا کو بڑی آسانی سے ہرا سکتا تھا، لیکن اسے کیونکہ ایک دوست اور ایک بھائی کی ضرورت تھی، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سپیڈ کم کر دی اور اس نے مفاسا کو یہ ریس جیتنے دی۔ اور یہ دیکھ کر ٹاکا کے ڈیڈ کو بہت غصہ آیا کہ ٹاکا ہار گیا، لیکن ٹاکا اس بار سب سے زیادہ خوش تھا کیونکہ فائنلی اس کے ہار سے
اسے ایک بھائی اور ایک دوست مل گیا تھا۔ وہ تو اس چیز پر بہت خوش تھا، لیکن یہاں اس کے ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ ٹاکا دھیان سے رہنا، یہ جسے تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو یہ تمہارا کبھی اصل میں بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، اب دکھایا جاتا ہے کہ ٹاکا اور مفاسا ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ جانوروں کے ساتھ کھیلتے کودتے ایک دن وہ بڑے ہو گئے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک بات شدید نارمل تھی کہ ٹاکا کے ڈیڈ نے مفاسا کو کبھی اپنے گروپ کا ممبر نہیں سمجھا تھا۔ وہ اسے آج تک آوارہ ہی سمجھتے تھے۔ ایک دن دیکھنے کو ملا کہ مفاسا اپنی موم کے ساتھ شکار کرتے ہوئے پایا گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں شکار کرتے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ آ گیا، یعنی ان کے سامنے ایک بہت بڑا شیر آ گیا جو سفید رنگ کا تھا، جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ انہیں دیکھ کر ٹاکا چھپ گیا، اور یہ بات اس کی موم نے بھی نوٹس کی، اور جب وہ سفید شیر ان کے علاقے کی ہرنوں پر وار کرنے لگے تو تب ٹاکا کی موم ان کے سامنے آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، اور اپنی موم کو بچانے کے لیے مفاسا ان سفید شیروں سے لڑنے لگ گیا، اور وہ اکیلا ہی ان دونوں پر بھاری پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک شیر کو پکڑ کر مار بھی ڈالا، اور اپنے ساتھی کے مرنے سے دوسرا سفید شیر کمزور ہو گیا، جس کے بعد مفاسا اپنی موم کو لے کر واپس یہاں پر آ گیا۔ یہاں پر واپس آ کر ٹاکا اور مفاسا کی موم اپنے لائن کنگ کو بتاتی ہے کہ اگر مفاسا نہ ہوتا تو آج میری جان خطرے میں تھی۔ مفاسا نے اتنے طاقتور شیروں کے ساتھ اکیلے ہی لڑائی کی اور اس نے میری جان بچا لی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب کنگ نے مفاسا کو اچھے طریقے سے بلایا اور کہا میں تمہارا احسان مند رہوں گا کیونکہ تم نے میری وائف کی جان بچائی ہے۔ ابھی ان کے درمیان یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اسے لگا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، کیونکہ وہ شیر ہم سے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی خبری کو وہاں بھیج کر ان کی خبر لے سکتے ہیں۔ بادشاہ کے کہنے پر ان کا ایک خبری جب سفید شیروں کے جھنڈ کے پاس گیا تو وہاں دیکھنے کو ملا مفاسا نے جس شیر کو مارا تھا وہ وہاں کے بادشاہوں کا بیٹا تھا، اور اب بادشاہ کے اندر بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ مفاسا کو تو بعد میں مارتا، انہیں جب یہ پتا چلا کہ دوسرا شیر ان کے بیٹے کو وہاں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے اسی شیر کو مار ڈالا، اور اس چیز سے مفاسا کے گروپ کے شیروں کو یہ بات پتا چلی کہ یہ لوگ بہت ہی بے رحم اور طاقتور ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بدلہ لینے کے لیے بھی ان کے پاس آئیں گے۔ تب مفاسا کے گروپ کا خبری شیر واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو وہ بتایا کہ وہ شیر بہت بے رحم اور طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے 2 شیروں کے برابر ان کا 1 شیر ہے اور وہ بہت تیز بھاگتے ہیں، وہ بہت جلد ہی ہم سے بدلہ لینے کے لیے یہاں پہنچتے ہوں گے۔ اور انہوں نے ٹاکا سے بھی کہا اگر تمہیں اگلا بادشاہ بننا ہے تو تمہیں یہاں سے بھاگنا ہی ہوگا، نہیں تو یہاں کچھ نہیں بچے گا اور ہمارا نام و نشان سب مٹ جائے گا۔ صبح کا سورج نکلنے کے بعد ٹاکا کی موم نے ٹاکا اور مفاسا سے کہا دیکھو پہاڑوں کے درمیان جہاں سے روشنی آ رہی ہے اس جگہ کا نام ہے ملیلی، تمہیں وہاں جانا ہے اور تب تک وہاں رہنا ہے جب تک یہاں کا خطرہ ٹل نہ جائے، تاکہ ٹھیک وقت آنے پر تم اپنی سلطنت دوبارہ سنبھال سکو۔ ٹاکا اور مفاسا دونوں یہاں سے نکل گئے، اتنے میں ہی ان کے پیچھے سفید شیروں کا پورا جھنڈ نکل پڑا، اور ان کے بادشاہ نے آ کر ٹاکا کے ڈیڈ سے پوچھا بتاؤ کون ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ ٹاکا کے ڈیڈ نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے تو وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو کہ ہوا کیا تھا۔ اس چیز نے سفید شیروں کے بادشاہ کو غصہ دلوا دیا۔ اس کے بعد باقی شیر جو اس کی تلاشی لے رہے تھے اسے پتا چلا کہ 2 شیر یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں، ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ان کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جلد ہی وہ مفاسا کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں قریب دیکھتے ہوئے مفاسا نے ٹاکا سے بولا ہمیں یہاں رک کر ان سے لڑنا چاہیے، بھاگنا بہادری نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے ٹاکا نے کہا کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ان کی انہی باتوں کے دوران وہ سفید شیر بالکل ان کے پاس آ گیا اور ان سے کہنے لگا بتاؤ کس نے مارا تھا ہمارے نواب کو۔ انہیں دیکھتے ہی مفاسا نے بنا ڈرے انہیں کہا میں نے مارا تھا۔ انہوں نے مفاسا کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ وہ ٹاکا کو سونگھ چکے تھے۔ ٹاکا کے خون سے بادشاہ کے خون کی سماعت آ رہی تھی اور انہیں لگا کہ ٹاکا نے ہی ضرور ان کے نواب کو مارا ہے، حالانکہ مفاسا کہتا بھی رہا کہ نہیں ٹاکا کو چھوڑ دو، سب غلطی میری ہے، لیکن وہ اب ٹاکا کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ ایسے میں ٹاکا مفاسا کو لے کر بھاگا اور پہاڑی کے آخری کنارے پر آ گیا جس کے نیچے اب پانی ہی پانی تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ سفید شیر انہیں پکڑتے ٹاکا مفاسا کو لے کر پانی میں جمپ لگا دیتا ہے۔ پانی کا بہاؤ انہیں ایک میدان تک لے آتا ہے اور پانی سے اب ٹاکا اور مفاسا باہر نکل آئے،
लेकिन रात होने पर इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी इन्हें जंगलों में एक ऐसी स्मेल आई कि इनको लगा कि ये इन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि एक शेरनी थी जिसका नाम था सैराबी, जो इन्हें देखकर सुख का सांस लेते हैं और इन्हें बताते हैं कि हर जगह सफ़ेद शेरों का राज है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला है और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजो नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो सैराबी का था। सैराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता था और सफ़ेद शेरों के आने से पहले इसे छुपने का कह देता था। फिर इन्हें पता चलता है कि सैराबी भी वहीं जाना चाहती है जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं, इसीलिए ये अपना आगे का सफ़र एक साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर इन्हें खाने की खुशबू आने लगी। खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफासा को मिला रफ़ीकी। इस वक्त इसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। रफ़ीकी को इस जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो इसे अपने झुंड से निकाल चुके थे। ऐसे में वो मिला इन तीनों से इससे पहले कि वो रफ़ीकी का शिकार करके इसे खा जाते। रफ़ीकी इसे बताता है कि जहाँ वो जाना चाहते हैं इसका रास्ता उसे मालूम है। ये सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। मुफासा ने कहा, तुम सच बताओ। तो रफ़ीकी ने कहा, हाँ मैं पहले वहाँ रहता था और अब मैं वहाँ दोबारा जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ इसका रास्ता इसे ज़रूर आता था। ये बात सच थी। खैर ये बात जानकर कि रफ़ीकी को रास्ता आता था, ये इसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो इन्हें आसानी से पहुंचा सके। सफ़र करते करते सुबह हो जाती है और वो सहराई हवाओं का रुख करते पता चलाते हैं कि सफ़ेद शेर अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। सैराबी को लगता है कि वो सफ़ेद शेर इनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं। सैराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना कर देती है और ये लोग सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में मुफासा बताता है कि सैराबी इसको अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर इसे इम्प्रेस करने के तरीके बताने लगता है। मुफासा इसे कहता है कि तुम जाकर उसे बोलो कि मुझे तुम्हारे जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। तुम जानते हो कि ये बात लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। इसके कहने पर टाका ने ऐसा ही किया और वो वाकई ये बात सुनकर सैराबी टाका से इम्प्रेस हो गई। इसके बाद यहाँ पर हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफ़ेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफ़ेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकते थे और इन्होंने पहाड़ी इलाके छलांगे लगा कर पार कर लिया था। अब इन सफ़ेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। सैराबी जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है जिसे वो फाड़ देती है। इसके बाद हर जगह मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो गईं। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागने लगे तो सफ़ेद शेर इन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ये लोग सफ़ेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला कि सैराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वहाँ से उतर नहीं पा रही थी और वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी टूट गई और वो नीचे हाथियों के झुंड पर आकर गिर गई। इससे पहले कि कोई हाथी इसके ऊपर पांव रखते, मुफासा इसकी जान बचाने के लिए आया और वो इसे साइड पर करते हुए इसके ऊपर खुद आकर खड़ा हो गया और इस तरह इसकी जान बचा ली। यहाँ पर यह देखने को मिला कि हाथियों का वो झुंड जो यहाँ बहुत तेज़ी से भाग रहा था, इनके तेज़ भागने की वजह से पहाड़ों पर बने हुए ये चट्टानों के मीनार टूट गए और वो रास्ता बंद हो गया जहाँ से सफ़ेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफ़ेद शेरों का खतरा तो टल गया, लेकिन अब सैराबी बेहोश हो चुकी थी। रफ़ीकी फ़ौरन सैराबी के पास आया, इसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए इसे होश में ले आया। सैराबी ने उठते ही ये सवाल किया कि मेरी जान किसने बचाई, और फ़ौरन बिना हिचकिचाते मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है। वो चाहता था कि सैराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ से टाका खुद भी हैरान था। सैराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफ़ीकी जो सब जानता था, इसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इसने देखा था कि मुफासा बहुत ज़्यादा बहादुर होने के साथ साथ बड़े दिल का मालिक भी था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बर्फ़ में इनके पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। ऐसे में सफ़ेद शेर कभी भी इन्हें देख लेते। तब मुफासा सैराबी के बल्ड शाजू से कहता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के निशान मिटाती चली जाओ। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफ़ेद शेर यहाँ पर आए तो इन्हें पैरों का कोई निशान नज़र न आया।
اور وہ کنفیوز ہو گئے کہ اب وہ ان شیروں کو پکڑنے کے لیے کس ڈائریکشن میں جائیں۔ مفاسا کے اس آئیڈیا سے سیرابی بھی بہت امپریس ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی مفاسا یہاں پر ایسے کئی فیصلے لیتا ہے اور وہ ایسے بہادری کے کام کرتا ہے جسے سیرابی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مفاسا ہی تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر سیرابی کی جان بچائی تھی۔ اس کی ذہین باتوں سے اب سیرابی نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا اس کے جسم پر آتی پھولوں کی خوشبو کو ٹاکا نے نہیں بلکہ مفاسا نے محسوس کیا تھا، اس لیے وہ مفاسا کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی۔ ان کو اتنا قریب دیکھ کر ٹاکا جیلس ہونے لگا، اس لیے ٹاکا کو لگا کہ وہ مفاسا اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اب اس کو اپنے ڈیڈ کی وہ بات یاد آنے لگی جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ مفاسا تمہارا سب کچھ لے اڑے گا۔ اپنے اس غصے میں ٹاکا کو اور کچھ نہیں سوچتا۔ اب وہ سفید شیروں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو کس نے مارا تھا؟ وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ مفاسا ہی تھا۔ میری رگوں میں بادشاہ کا خون ضرور ہے لیکن تمہارے بیٹے کا خون مفاسا نہیں کیا ہے، اور مفاسا کو پکڑنے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے مفاسا سے بھی اپنے کئی بدلے لینے ہیں۔ تم چاہو تو میرے پیروں کا پیچھا کرتے کرتے میرے پیچھے آتے جاؤ، تمہیں مفاسا مل جائے گا اور تمہیں رات کے اندھیرے میں ہی اسے مار دینا ہے۔ ٹاکا یہ جو جال بچھا رہا تھا اپنے بھائی کے لیے، مفاسا اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ راتوں رات ٹاکا واپس آ گیا اور صبح ہونے پر انہوں نے سفر شروع کیا اور پہاڑی کو پار کرتے ہوئے فائنلی یہ لوگ پہنچ بھی گئے۔ اس جگہ کو دیکھ کر مفاسا کی کوئی خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اس جگہ کے بارے میں اپنی مام سے بھی پوچھا کرتا تھا اور اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر ضرور آ جاتا۔ مفاسا نے نوٹس کیا کہ یہاں پر سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا، اور یہاں کا سارا امن 1 منٹ میں خراب ہو جاتا ہے جب سارے جانور اپنے پیچھے سفید شیروں کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان سب نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مفاسا حیران پریشان تھا کہ آخر سفید شیر ان کے پیچھے آ کیسے گئے کیونکہ اس نے اپنے پیچھے آنے والے تمام نشانات کو مٹا دیا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کے پیچھے اس کا اپنا بھائی ہے۔ اب یہاں پر یہ شیر بنا وقت ضائع کیے مفاسا پر حملہ کر دیتے ہیں اور مفاسا سے لڑنے رکھتے ہیں۔ وہ مفاسا سے لڑ ہی رہے تھے کہ مفاسا نے پہلی مرتبہ اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کر دیا اور تبھی اس کے سامنے آیا ٹاکا اور اسے سچائی بتائی کہ وہ سب ٹاکا کا کیا دھرا تھا۔ سفید شیر کو مفاسا تک لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ٹاکا تھا۔ یہ سن کر اب مفاسا کا دل بھی ٹوٹ گیا اور اسی سب میں دوبارہ اس سفید شیر نے اسے اٹھا کر وہاں پہاڑی کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ مفاسا کے لیے اچھا ہی ہوا تھا۔ مفاسا جلد ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے یہاں سارے جانوروں سے کہا کہ اگر تم میری آج مدد نہیں کرو گے تو دیکھ لینا یہ سفید شیر ایک دن تمہارے بچوں کو بھی کھا جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم سب کمزور نہیں ہو، اگر تم سب مل جاؤ تو ان سفید شیروں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ مفاسا کی یہ باتیں سن کر تمام جانوروں کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو اپنی طاقت جان کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور مفاسا کے ساتھ مل کر ان سفید شیروں سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سفید شیر ان کے پاس آئے، سارے جانوروں نے مل کر ان سفید شیروں پر حملہ کر دیا اور ادھر جس شیر نے مفاسا کے اوپر پہلے حملہ کیا تھا وہ دوبارہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے پہاڑی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے، جہاں پر گرنے کی وجہ سے مفاسا کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اس کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس سفید شیروں کے بادشاہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ مفاسا کو ختم کرنے کے لیے اس کے قریب بھی آ گیا۔ ظاہر سی بات تھی وہ مفاسا زخمی بھی تھا اور سفید شیر زیادہ طاقتور بھی تھے۔ مفاسا ان شیروں سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار مار کھاتا تھا اور اس کے بار بار مار کھاتا دیکھ کر ٹاکا کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور اسے اپنے پرانے بھائی اور اپنی یادیں آ جاتی ہیں، اسی لیے وہ مفاسا کو اب بچانے کے لیے اب اس گھڑے میں کود جاتا ہے۔ اس وقت ٹاکا نے سفید شیروں سے آ کر کہا تم اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، لیکن اب سفید شیر بالکل بھی رحم کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ اب بدلہ لیے بغیر یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے جب دوبارہ بدلہ لینے کے لیے مفاسا پر حملہ کیا تو اس کے سامنے ٹاکا آ گیا اور ٹاکا بھی اس پر حملے سے زخمی ہو گیا۔ ان شیروں سے بدلہ لینے کے لیے اب مفاسا اور ٹاکا کو ایک ساتھ مل کر لڑنا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ گئے۔ ان کی اسی لڑائی کے دوران اوپر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پہاڑوں پر ایک بہت بڑا زلزلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پہاڑ شدید ہلنے لگتے ہیں اور اوپر سے پہاڑوں کی سطح ٹوٹ جاتی ہے۔ جہاں پر مفاسا اور ٹاکا اور وہ سفید شیر لڑائی کر رہے تھے وہ جگہ بھی ٹوٹ گئی اور یہ لوگ جا کر
نیچے پہاڑوں کے پانی میں گرے، مفاسا نے اوپر سے دیکھا کہ ان کے گرنے کے بعد ایک بڑا پتھر بھی ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بچتے ہوئے وہ خود سائڈ پر ہو گیا اور اس نے سفید شیروں کو پتھروں کے نیچے دھکیل دیا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں یہ پتھر اس سفید شیروں کے اوپر آ گئے اور آخر سفید شیر ختم ہو جاتے ہیں۔ مفاسا اور ٹاکا نے اپنی بہادری سے ان سفید شیروں کو ہرا دیا تھا، اور اب یہ دیکھ کر کہ ان کا بادشاہ مر چکا تھا، سارے سفید شیر اور شیرنیاں ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور مفاسا کی یہ بہادری دیکھ کر سبھی لوگ مفاسا کو یہاں کا نیا بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ جان کر وہ بہت خوش ہوا۔ ہر جگہ مفاسا کے چرچے تھے، اور مفاسا کا نام سن کر اب مفاسا سے ملنے کے لیے کوئی آیا۔ یہ مفاسا کی ماں تھی، جو اتنے بڑے ہوئے مفاسا کو پہچان تو نہ پائی، لیکن اس کے نام سے انہوں نے پہچان لیا تھا۔ یہ دونوں یہاں پر مل کر بہت خوش ہوئے اور ایموشنل بھی ہو گئے۔ جب یہاں پر ٹاکا آتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو سبھی شیر زور زور سے بولنے لگتے ہیں کہ اسے کبھی معاف مت کرو، سفید شیروں کو یہاں یہ لے کر آیا تھا، یہ آوارہ ہمارے درمیان نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر مفاسا نے ان کو ڈانٹ دیا اور اسے کہا یہ میرا حکم ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مفاسا کی یہ اچھائی دیکھ کر ٹاکا کو اپنے آپ میں گلٹ ہونے لگا، اور اس نے مفاسا سے کہا کہ آئندہ ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور گمنام پہاڑیوں میں گم ہو گیا، اور مفاسا کی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، جو کہ رفیقی کیارا کو سنا رہا تھا۔ کہانی کے ختم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیارا کے موم ڈیڈ بھی اسے لینے کے لیے آ چکے تھے۔ کیارا کو تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے، اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔